اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اما بعد فقال الحکیم فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعونی استجب لکم۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ یقیناً آپ ماہ مبارک رمضان کی فرصتوں سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ اس مہینے کے اندر ایک بہترین عبادت دعا کرنا ہے۔ انسان کے لیے خداوند متعال نے باقی مہینوں میں بھی انسان دعا کر سکتا ہے، لیکن اس مہینے کے اندر خصوصی جو ایک بہترین عمل یا بہترین عبادت جس کو کہا جا سکتا ہے وہ دعا ہے۔ لیکن بہت سارے مومنین کی طرف سے یہ شکایت ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، جیسے کہ خداوند متعال نے قرآن مجید کے اندر بھی کہا، اور لوگ بھی اسی آیت کا حوالہ دے کے علماء سے پوچھتے ہیں کہ خداوند متعال نے قرآن میں کہا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ ہم جتنی دعائیں کرتے ہیں ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص یہی شکایت لے کر امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، یا امیر المومنین، میں جتنی زیادہ دعائیں کرتا ہوں میری ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس شخص کو 8 چیزیں گنوائی کہ یہ 8 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دعا کے مستجاب ہونے پر انسان کی دعا کی قبولیت میں رکاوٹ ہیں۔ در حقیقت یہ 8 چیزیں موانع دعا ہے، دعا کو انسان کے قبول ہونے نہیں دیتی ہیں۔ دیکھیں، جب ہم دعا کریں تو دعا کی تمام شرائط کے ساتھ انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو وہ 8 چیزیں جو ہماری دعا کو قبول ہونے نہیں دیتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، تم نے خدا کو پہچانا لیکن خدا کا حق ادا نہیں کیا۔ بس ہم نے خدا کی معرفت حاصل کی، معرفت حاصل کرنے کے بعد خدا کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص خدا کو پہچاننے کے بعد، خدا کی معرفت کے بعد خدا کا حق ادا نہیں کرتا تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ دوسری چیز جو امیر المومنین علیہ السلام نے یہاں بیان کی، وہ خدا کے انبیاء اور اولیاء پر تم نے ایمان لایا لیکن ان کی سیرت پر عمل نہیں کیا۔ دیکھیں، خدا کے انبیاء 1,24,000 انبیاء، اسی طرح سے ائمہ علیہم السلام، اولیاء کس لیے آئے؟ ہم نے ان پر ایمان لایا لیکن ان کی سیرت پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب عمل کرنے کی بات آتی ہے تو ان کی سیرت کو چھوڑ کے کسی اور کی سیرت کو اپناتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام نے تیسری چیز بیان کی کہ کہا کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہو لیکن قرآن نے جو کہا اس پر عمل نہیں کرتے۔ قرآن نے انسان کو جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لاتے، اور جن چیزوں سے قرآن نے روکا ان سے دور نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے، ایک سبب ہے جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے چوتھی چیز جس کو امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کیا، جہنم کی آگ سے تو ڈرتے ہو لیکن ہر وقت ایسے کام کرتے ہو، گناہ کرتے ہو یا گناہ کے نزدیک ہو جاتے ہو۔ دیکھیں، یہ 2 چیزیں آپس میں نہیں ملتی ہیں۔ آپ اس طرف سے جہنم سے ڈرتے بھی ہیں اور اس طرف سے گناہ بھی کیے جا رہے ہیں، گناہ کے نزدیک بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں انسان کی دعا میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ بس ایک وجہ یہ ہے کہ ہم جہنم سے تو ڈرتے ہیں لیکن اس طرف سے گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ 5ویں چیز جو بیان کی مولا کائنات نے وہ یہ ہے کہ جنت کے مشتاق ہیں ہم جنت جانا چاہتے ہیں لیکن ایسے کام کرتے ہیں جو انسان کو جنت سے دور کرتے ہیں۔ اسی طرح سے 6ٹھی چیز امیر المومنین علیہ السلام نے بیان کی کہ خدا کی نعمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ کس قدر خدا کی نعمات ہیں، خدا کی نعمات کو ہم شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ صبح سے شام تک ایک دن فقط اس کام کو، یعنی جتنی خدا کی نعمات سے آپ استفادہ کرتے ہیں ان کو شمار کرنا چاہیں تو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ کس قدر خدا کی نعمات سے ہم استفادہ کرتے ہیں لیکن خدا کا شکر بجا نہیں لاتے، یہ ایک وجہ۔ اسی طرح سے امیر المومنین علیہ السلام نے ایک اور بھی وجہ بیان کی، ایک اور بھی سبب بیان کیا جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر عیوب کو دیکھتے ہیں، لوگوں کے عیوب پر نظر رکھتے ہیں لیکن اپنے عیوب سے غافل ہیں۔ تو ناظرین محترم، دیکھیں، فقط دعا کرنا کافی نہیں ہے، فقط دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا کافی نہیں ہے۔
دعا کے مستجاب ہونے کے لیے، قبول ہونے کے لیے بعض شرائط ہیں، بعض موانع ہیں. بس دعا کو تمام شرائط اور ان موانع کو دور کرنے کے بعد جب انسان دعا کرتا ہے تو انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اس ماہ مبارک رمضان میں ہم دعا کریں، لیکن دعا کو ان تمام شرائط اور ان تمام خصوصیات کے ساتھ. آخر میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمیں اس ماہ مبارک رمضان میں بہترین جو دعائیں خدا نے ہمارے لیے قرار دی ہیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.